السلام علیکم سب بہن بھائی، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج جو ٹاپک آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ ہے اویس کرنی۔ اویس کرنی کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہیں، اور جس کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، اس کی تعریف کوئی دوسرا کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ یمن کی جانب منہ کر کے فرماتے کہ مجھے یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے آل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور ان ویڈیوز کو اپنے بچوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کیجیے تاکہ ہمارے بچوں کو ہمارے دین کے متعلق معلومات مل سکے۔ بہت شکریہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کی مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق اس کی شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے۔ اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے مخص اسی لیے عبادت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری رکھی جائے گی۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کی بجائے چشم باطنی سے ان کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک غلبہ حال ہے، دوسرے ان کی والدہ مومنہ بھی ہے اور ضعیف و نبینہ بھی، اور اوے شطر ایمانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتے ہیں۔ پھر جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ان کو شرف نیاز ہم دیکھ سکتے ہیں، کبھی ان سے ہماری ملاقات ہوگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں ہے۔ لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ کے پیرہن کا حقدار کون ہے، تو فرمایا اویس کرنی۔ دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا کہ ہم اس کو کہ پوری طرح سے ہمیں واقفیت تو نہیں ہے، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس کرنی۔ جب حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے تو انہوں نے جب اپنا ہاتھ دکھایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بوشی کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر کرامت محمدی کی حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہوگا جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندہی فرمائی وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔
چنانچہ حضرت اویس کرنی نے حضور کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی کہ تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا رہے تو حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں میرے سامنے آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا جب تک لباس ہی نہ پہنتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی، اور فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو سوکھی روٹی کے ٹکڑے میں مجھ سے خلافت لے لے۔ یہ سن کر اویس کرنی نے کہا، کوئی بیوقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دینی چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے۔ یہ کہہ کر حضور اکرم کا بیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور جب حضرت عمر نے آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو کشادہ تھے یا گھنے، لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور رہے۔ جب اویس نے کہا کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبی میں اپنے تمام دانت توڑ ڈالے تھے۔ یہ کہہ کر کہ اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہوگا، اسی طرح ایک ایک کر کے میں نے اپنے تمام دانت توڑ ڈالے، اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ کرام پر رقت طاری ہو گئی، اور یہ اندازہ ہو گیا ان کے پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے کہ اویس کرنی دیدار نبی سے مشرف نہ ہوئے تھے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درخواست کی کہ آپ دعا کریں تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں اتحیات کے بعد میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومن مردوں عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا، اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائے، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم ختم ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو میں یقیناً آپ کا جو جی چاہے میرے لیے لے آئے، ورنہ یہ 2 درہم ہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور اب آپ دونوں واپس جا سکتے ہیں، کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں اس کی تیاری میں لگا ہوں، مجھے اس دن کی بہت فکر ہے۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کرنے کی عظمت جاگی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا تو اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے وہ کوفہ پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد پھر پتہ نہیں چلا کہ یہ ہستی کہاں غائب ہو گئی
اور اللہ سے انہوں نے دنیا سے انہوں نے پردہ کر کے اللہ سے جا ملی۔ تو یہی وجوہات تھی کہ حضرت اویس کرنی جو تھے یہ کہاں مدفن ہوئے، آج تک کسی کو اس بات کا حقیقت میں پتہ نہیں چل سکا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی پردہ داری اسی وجہ سے رکھنی ہے کہ 70,000 ملائکہ کے درمیان میں سے جو کہ بالکل اویس کرنے کی صورت کے ہوں گے ان کو گزارا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، تاکہ لوگ ان کی اصل جو تھی وہ شکل جو اصل اویس کرنی ہے ان کو نہ مل سکیں، اور انہی لوگوں کو ان سے ملنے کا شرف حاصل ہوگا جو کہ حقیقت میں ان سے ملے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے بچوں کو اور اپنے ارد گرد میں شیئر کیا کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کر کے بتایا کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔